شورش زدہ عراق کا نیم خود مختار صوبہ کردستان، جو مشرق وسطی میں اسرائیل کے ساتھ عسکری اور تجارتی تعلقات رکھنے والا واحد نیم خود مختار صوبہ ہے، جبکہ حیران کن بات یہ ہے کہ کردستان کا دارالحکومت اربیل بلوچستان میں سرگرم باغیوں کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے، جبکہ اربیل میں عرب نیشنلزم کا نعرہ لگانے والی عیسائی اکثریتی تنظیم پاپولر فرنٹ گزشتہ 6 دہائیوں سے پاکستان مخالف بلوچ باغیوں کو اسٹریٹجک اور عسکری تعاون فراہم کر رہی ہے۔ مزید یہ کہ کمیونسٹ تنظیم آزادی فلسطین کی جدوجہد کے حوالے سے خاصی شہرت رکھتی ہے، جس کے بانی رہنما جورج حباش نے 60 کی دہائی میں پاکستان کے مخالف بلوچ باغیوں کو عسکری تربیت فراہم کی تھی۔ اسی طرح اس تنظیم نے عرب نیشنلزم کا نعرہ لگا کر 1973 میں انہی باغیوں کو خفیہ معسکر میں عسکری تربیت دی تھی، اور یہ پاکستان کے خلاف عرب کردستان کی سرزمین پر تیار ہونے والا پہلا دستہ تھا۔ تب سے اب تک اس عسکری تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ جورج حباش کا دعویٰ تھا کہ بلوچستان عربوں کی سرزمین ہے، لہٰذا اس کی آزادی ان کی تحریک کا حصہ ہے۔ در حقیقت یہ تنظیم عرب قوم پرستی اور کمیونزم کے نظریہ پر یقین رکھتی ہے، اس لیے وہ اسرائیل مخالف کارروائیوں کے ساتھ ساتھ پاکستان سمیت متعدد اسلامی ممالک کو نشانہ بنانا ضروری سمجھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاپولر فرنٹ نے ماضی میں بھی بلوچ باغیوں کو طیارہ ہائی جیک کرنے، فورسز کی تنصیبات کو نشانہ بنانے اور چھاپا کارروائیوں کی تربیت دیتی رہی ہے، جبکہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والے بھارتی اور ایرانی گروپوں کے ساتھ بھی پاپولر فرنٹ کے رابطے ہیں، جن میں بالخصوص فرانسیسی شہر گرینوبل میں بلوچ باغیوں کی حالیہ سرگرمیاں بھی شامل ہیں۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان کا روایتی حریف بھارت، ایران اور دیگر پاکستان دشمن ممالک کے ساتھ مل کر مختلف فورمز پر بلوچستان کے حوالے سے اپنے مکروہ عزائم کا اظہار کر چکا ہے، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق افغانستان کے دارالحکومت کابل کے گرین زون ایریا میں بھارتی اور ایرانی سفارتی مشن کی نگرانی میں را کا منظم نیٹ ورک سرگرم عمل ہے، جو کہ بلوچستان میں تخریبی کارروائیوں اور دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث عناصر کو بھاری اسلحہ اور سرمایہ کی فراہمی کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی علیحدگی پسند بلوچ نوجوانوں کو تربیت دینے کے علاوہ مختلف ممالک کے دوروں میں بھی مکمل سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ الغرض کلبھوشن یادو ہو یا عزیر بلوچ، فراری جنگجو ہوں یا یورپ میں مقیم علیحدگی پسندوں کا گروہ، سب بلوچستان اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے گھناؤنے سازشی جال کا حصہ ہیں، جن کے سدباب کے لیے یقیناً حکومت کو جنگی بنیادوں پر اقدامات کرنے ہوں گے، اور سی پیک اور گوادر پورٹ کے فعال ہونے کی صورت میں پیدا ہونے والے ترقی کے مواقع سے استفادہ کرنے کے لیے تعلیم و ہنر کی نئی راہیں کھولنی ہوں گی، تاکہ بلوچ نوجوانوں کی احساس محرومی کو ختم کر کے پاپولر فرنٹ اور راج جیسی پاکستان دشمن عناصر کی سازشوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ وصال اردو